اور انسانی جسم میں اللہ نے جہاں مخلوقات کا نمونہ رکھا ہے وہاں انسانی جسم میں اللہ نے خالق کا نمونہ بھی رکھا ہے۔ آپ انسانی روح کو دیکھ لیجیے، روح جو انسانی جسم کو قائم رکھتی ہے، تو گویا جس طریقے سے پوری کائنات کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قیوم ہے، حی ہے، اس پوری کائنات کا نظام اس نے سنبھالا ہے، تو اپنی اس صفت کا نمونہ اس نے روح کی شکل میں انسانی جسم میں رکھا ہے کہ روح آپ کی جسم کے لیے قوام کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس نے آپ کے جسم کو سنبھالا دیا ہوا ہے۔ اور جب یہ روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم مٹی کا ڈھیر ہے جس کو جا کر مٹی کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں ایک اور جہت سے روح کے اوپر غور کریں، جسم کے مختلف رنگ ہیں، بالوں کا رنگ سیاہ ہے، چہرے کا رنگ سرخ و سفید ہے، سانولا ہے جس طریقے سے بھی ہے، ہتھیلی کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے، اور انسان کی جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات سیاہی مائل ہوتی ہیں۔ جسم کے مختلف رنگ ہیں، لیکن روح کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ روح نہ سیاہ ہے، نہ سفید ہے، نہ سرخ ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ تو گویا جس روح کی وجہ سے جسم کے یہ سارے رنگ برقرار ہیں، اس روح کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کائنات کو دیکھ لیجئے، یہ کائنات میں جتنے رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے رنگ خالق کے پیدا کردہ ہیں۔ خالق کی وجہ سے آپ کو چاروں طرف رنگ نظر آتے ہیں، لیکن خود خالق کا اپنا رنگ کیا ہے؟ وہ تمام تر رنگوں سے مستغنی ہے۔ تو خالق نے، اللہ جل جلالہ نے اپنی اس صفت کا مظہر آپ کی روح میں رکھا ہے۔ آپ ایک تیسری جہت سے روح پر غور فرمائیے، اگر کوئی آلہ آپ اپنے جسم میں گھسا دیں، یا فرض کیجئے کسی کو آپ اجازت دے دیں کہ وہ آپ کے جسم میں سرایت کرے، اور پھر آپ اس کو کہیں کہ روح کو تلاش کرو، کسی جانب اشارہ کرو کہ روح اس طرف ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، وہ کہے گا ہر طرف روح کا جلوہ ہے، اوپر بھی روح نظر آ رہی ہے، جسم میں دائیں طرف بھی روح ہے، بائیں طرف بھی روح ہے، اور کسی ایک جانب اشارہ کر کے روح کے مقام اور مکان کو متعین کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جسم کے کسی حصے کے ساتھ روح کا تعلق مضبوط ہے، جسم کے کسی حصے کے ساتھ روح کا تعلق کمزور ہے، کسی کے ساتھ متوسط ہے، جیسے دل ہے، اس کے ساتھ روح کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ دل میں ایک سوئی چبونے کی بھی انسان تاب نہیں لا سکتا۔ دماغ ہے، اس کے ساتھ روح کا تعلق مضبوط ہے۔ ہاتھ پاؤں ہیں، ان کے ساتھ روح کا تعلق تو ہے، لیکن اس نوعیت کا نہیں ہے جس نوعیت کا دماغ اور دل کے ساتھ ہے۔ چنانچہ بعض اوقات ایمرجنسی کی حالت میں ڈاکٹر کسی مریض کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں، انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ بالوں کو لے لیجئے، روح کا تعلق ہے، لیکن اس طرح مضبوط نہیں ہے جس طرح ہاتھ پاؤں کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ بال اور ناخن انسان کاٹتا ہے لیکن اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جسم کے ان اعضاء کے ساتھ روح کا تعلق ہے لیکن کمزور نوعیت کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانی جسم میں روح کا کوئی خاص مقام نہیں ہے جس کی آپ تعیین کر سکے کہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے۔ جسم میں ہر طرف روح کے جلوے ہیں۔ ہاں جسم کے کسی حصے کے ساتھ اس کے تعلق کے کمزور یا مضبوط ہونے پہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ بھی اس کائنات میں چاروں طرف ہے۔ آپ کسی ایک جانب اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام یا مکان کی تعیین نہیں کر سکتے کہ اللہ اوپر ہے یا دائیں ہے یا بائیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے آپ کو اس کائنات میں چاروں طرف ملیں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق کسی جگہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور کسی جگہ کے ساتھ اللہ کا تعلق اس درجے کا نہیں ہوتا جو پچھلی جگہ کے ساتھ تھا۔ بیت اللہ کو لے لیجئے، وہاں اللہ کی خاص تجلیات برستی ہیں، گویا کہ بیت اللہ کے ساتھ اللہ کا ایک خاص قسم کا تعلق ہے جو پوری کائنات کے کسی حصے کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ اگر بیت اللہ کی شان میں کوئی شخص نازیبہ کلمات کہنے کی جرت کرے تو پورا عالم اسلام اس کے مقابلے کے لیے اٹھ جائے گا، ہر مسلمان اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو گویا
پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ تعلق اللہ جل جلالہ کو بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پر مساجد ہیں۔ اگر کسی محلے کی مسجد کو کوئی نقصان دینے کی کوشش کرے تو صرف اس محلے کے لوگ کھڑے ہوں گے، پورے عالم اسلام کو نہ خبر ہوگی اور نہ ہی سارا عالم اسلام اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، مضبوط ہے، لیکن اس درجے کا نہیں ہے جو بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روح کی شکل میں اپنی اس صفات کا ایک مظہر آپ کے جسموں میں رکھا ہے کہ جیسے روح جسم میں چاروں طرف ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں آپ کو ہر جگہ ملتا ہے۔ اور جیسے روح کا تعلق کا آپ کے جسم کے مختلف حصوں کے ساتھ مختلف انداز سے ہے، تو اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ کا تعلق اس روئے زمین کے ساتھ مختلف حصوں کے ساتھ مختلف انداز سے ہے۔ تو روح کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مختلف صفات کا نمونہ میرے اور آپ کے جسم میں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات ہوئے تھے۔ پہلا سوال اہل مکہ نے یہ کیا تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو طویل عرصے تک غار میں سوئے رہے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوا کہ روح کیا ہوتی ہے۔ تو پہلے دونوں سوالوں کا تفصیلی جواب اللہ جل جلالہ نے سورہ کہف میں دیا کہ وہ کون لوگ تھے جو طویل عرصے تک سوتے رہے غار میں، تو وہ اصحاب کہف تھے اور ان کا قصہ اللہ نے بیان کیا۔ اور وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، تو فرمایا کہ وہ ذوالقرنین تھا، اور سورہ کہف میں 16ویں پارے کے شروع میں آپ کو اس کا واقعہ ملے گا۔ لیکن روح کیا ہے، اس سوال کا جواب اللہ نے تفصیل کے ساتھ نہیں دیا، بلکہ صرف ایک جملہ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تو میرے رب کا حکم ہے۔ کہ تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، تم روح پر غور و فکر کر کے اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہارے کمزور دماغوں کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ اللہ کا وہ حکم جب انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو زندہ سلامت انسان پیدا ہوتا ہے، چلنے لگتا ہے، اور جب وہ اللہ کے حکم سے واپس ہوتا ہے تو انسان مر جاتا ہے اور قبر کے سپرد ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ لو، یہی کافی ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کی حقیقت کا ادراک ایک انسان نہیں کر سکتا، اپنی محدود عقل کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی حقیقت تک رسائی نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے اپنے ناقابل رسائی ہونے کی صفت کا ایک مظہر، ایک نمونہ آپ کے جسم میں روح کی شکل میں رکھا ہے۔ تو اس تمام تفصیل کی روشنی میں جب انسان اس دو الفاظ پر مشتمل آیت کو پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کی حقیقت کیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری جسموں میں، تمہاری شخصیتوں میں اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، کیا تمہیں پھر بھی عقل نہیں ہے؟ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ ہم عنقریب ان کو کائنات کے مختلف آفاق میں نشانیاں دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی شخصیتوں میں ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا انہ الحق، وہ برحق ہے۔ تو اللہ